بسم الله الذي خلق الإنسان الرحمن الذي علم القرآن الرحيم الذي جعل جزاء الإحسان الإحسان والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد النبي الإمام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في موضع آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وعن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله رواه مالك في المؤتة وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، سب سے پہلے تمام تعریف اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو رب کائنات ہے، جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور لا ریب و بے عیب کتاب سے نوازا۔ اے خدا، ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اے خدا، ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر الا سوا تو ہی تو ہے۔ تجھ ہی کو ہے خبر جو درے پردہ غیب ہے، سر عیا سر نہا جلوہ نما تو ہی تو ہے۔ سر عیا سر نہا جلوہ نما تو ہی تو ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی صدا تو ہی تو ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، حسن ازل حسن بقا حسن جہاں تو ہی تو ہے۔ ولیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، یہ جس نے لکھا وہ تو ہی تو ہے۔ رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ خالق کائنات کے بعد سب سے زیادہ تعریف اور مدح و ستائش کے جو لائق ہے وہ ہے جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی، جس کے ذریعے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب نصیب ہوئی، اور جن کے احسانات کے ہم گرابار ہیں، جو سیدہ آمینہ کی آنکھوں کا تارا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اسی کی وجہ سے رب کائنات نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اسی کو شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اہمیت تفسیر قرآن کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور کچھ الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ انداز بے مثال ادا بہترین ہے، انداز بے مثال ادا بہترین ہے، اس کا ایک ایک حرف نہایت حسین ہے۔ اللہ نے حبیب سے جو باتیں کی تھی اس گفتگو کا نام کتاب مبین ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام اور پیغمبران عظام کو مبعوث فرمایا، اور اپنے خالق و مالک کی مرضی و رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مختلف آسمانی صحائف کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دین و دنیا کے تمام علوم و فنون، اسرار و رموز اور حقائق و دقائق کو جمع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کو کلام اللہ ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے علم کامل سے کتاب کامل عنایت فرمائی۔ قرآن مجید تا قیامت انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت، دستور حیات، ضابطۂ زندگی، کامیابی کی ضمانت، دین و دنیا کی سعادت، ہر سوال کا جواب، ہر مشکل چیز کا حل،
بیماریوں سے شفا، روح کی غذا، خالق اور مخلوق کی مناجات، محبوب اور محب کا راز و نیات، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور رشد و ہدایت ہے۔ اب اس قرآن کو کس نے بھیجا؟ اس قرآن کا لانے والا کون ہے؟ اس قرآن کو بھیجنے والا کون ہے؟ اس قرآن کا نزول کس ذات پر ہوا؟ اس قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ اور اس قرآن کا نزول کس رات میں ہوا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کا نزول کس نے کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن خالق کائنات کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کون لے کر آیا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ معزز فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے علی قلبک، یہ اللہ کے محبوب کے دل پر یہ قرآن کا نزول ہوا، اللہ کے محبوب کے دل پر قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو بابرکت مہینے میں نازل کیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے انسانوں، اے پوری امت محمدیہ اور اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے 80 سال کی عبادت کے برابر اور 80 سال کی عمر کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا حیثیت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی کتابیں جب اترتی تھی تو جنات اوپر جاتے تھے اور کچھ باتیں چوری چھپے سن کر کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور نجومی اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور لوگوں کے سامنے جب وہ باتیں رکھتے اس میں سے کوئی بات صحیح ہو جاتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بات صحیح ہو رہی ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے وہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ پہلی کتابیں جب اترتی تھی تو جنات اوپر جاتے تھے، وہ بند کر دیا گیا، اور اب جب بھی کوئی شیطان اوپر سننے کو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ اور ستارہ پاتا ہے۔ اب قرآن کریم سب سے مقدس کتاب ہے، یہ قرآن کی کرشمہ ساریہ بے شمار ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ محض ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ عصا موسیٰ سے افضل ہے، یہ دم عیسیٰ سے افضل ہے، یہ ناقہ صالح سے بھی افضل ہے۔ وہ سارے معجزات وقتی تھے، ایک قوم کے لیے تھے، نبی رہے تو معجزہ رہا، نبی کے ہوتے ہوئے معجزے ختم ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی موجودگی میں ذبح کر دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کی وفات کے ساتھ معجزے سے خالی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ ان کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے قم باذن اللہ کا جو منظر نظر آتا تھا وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کے ساتھ ان کا دم اور ان کی پھونک بھی چلی گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت سارے معجزے رونما ہوئے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت آپ کے اشارے سے چل کر آیا، انگلی کا اشارہ تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ معجزے بھی رونما ہوئے تھے، لیکن وہ تمام معجزے نبی کی زندگی تک محدود تھے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ قرآن ابدی کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے۔ یہ دکھائیے ہندوؤں کو، بدھسٹوں کو، جینوں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو جیسے عصا موسیٰ سے فرعون اور اس کے درباریوں کا دم نکلا جا رہا تھا، اگر آج یہ کتاب بطور معجزہ پیش کی جاوے ان بدھسٹوں کے سامنے، ان یہودیوں، عیسائیوں اور ان ہندوؤں کے سامنے، تو وہ تھر تھرا جائیں گے، وہ کپ کپا جائیں گے۔ اس کا تو حال یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب کے دل کو ایسا مضبوط نہ بناتے تو قریب تھا کہ زمین شک ہو جاتی، قریب تھا کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اے امت محمدیہ، اے پوری دنیا کے انسانوں، سوچ دھیان سے سمجھ لو کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اے اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، وہ آخری نبی سے بندوں کی اصلاح چاہتا تھا تو فرمایا قرآن کی ایک صورت ہے جو زیب و زینت سے آراستہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن،
رحمان ہی ہے جس نے قرآن کو سکھایا، ورنہ کس استاذ کے بس میں تھا؟ کون حافظ یہ ہمت کرتا اس کی زبان کے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہ تھی حفاظت قرآن اور عظمت قرآن۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے لوگوں کو پلایا جائے، لیکن قرآن کریم کے کچھ حقوق ہم پر اللہ رب العزت نے عائد فرمائے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کے حقوق ادا نہ کیے گئے تو یہ سنگین جرم ہوگا۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمایا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کو غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدی للناس بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس قرآن کو جزدان میں بند کر کے رکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا بھی اس کی حق تلفی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کا محبوب کوئی خط لکھ کر بھیجے اور وہ اس خط کی زبان کو نہ جانتا ہو؟ تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس زبان کے جاننے والے کے پاس جا کر اس خط کو پڑھوا نہ لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کا محبوب خط بھیجے اور وہ اس خط کو طاق میں سجا کر رکھ دے؟ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو طاق میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی، اور اگر تلاوت کی توفیق ہو بھی جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ برہمن نے اپنے طاق کو بتوں سے سجایا ہے، برہمن نے اپنے طاق کو بتوں سے سجایا ہے۔ اے مسلمان، تو نے قرآن کو طاق میں رکھ چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ عدم تدبر کے متعلق، یعنی قرآن کے اندر جو غور و فکر نہیں کرتے، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ بندے میری کتاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسی تدبر کے متعلق ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انی لتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتہ، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے ترجمہ و تفسیر نہیں آتی، وہ قرآن کی لذت کیسے محسوس کر سکتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم يعرف التفسیر فهو كالأعمى وكالأعرابی، جو قرآن کی تفسیر نہیں جانتا وہ تو ایسا ہے جیسا کوئی اندھا یا بدوی کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك بلذة القرآن شيئا، جس کو تفسیر کا علم نہیں، جس میں تقوی نہیں، جس میں تدبر نہیں، وہ قرآن کی لذت کو ہرگز پا نہیں سکتا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من قرأ القرآن وتدبر فيه طالبا للہدى، کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے تو تبین له طریق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت بھی یہ تھی کہ کان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم یجاوز عنها حتى يعرف معانیہن والعمل بہن، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی 10 آیات سیکھتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا، اس سے ایک آیت بھی آگے نہ بڑھتا تھا۔ تو یہ تھا قرآن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا اور اس میں غور و فکر کیا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا بن گئی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن کریم کی وجہ سے کتنے اوپر آئے اور ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر کتنے ذلیل اور خوار ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک منفرد انسان گروہ میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ اس کی تعلیمات کو اپنانے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ صرف عبداللہ ہی تھا، لیکن جب نبی کی رفاقت میں آئے اور قرآن کی تعلیمات کو عملی شکل دی تو ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ابو بکر صدیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر ابن خطاب کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حلاوت کو دل میں محسوس کرنے سے پہلے عثمان بن عفان صرف عثمان بن عفان ہی تھے، لیکن جب قرآن کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کیا
اور اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے تو یہی عثمان بن عفان ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے علی بن طالب کو شیر خدا بنا دیا۔ قرآن نے جب صداقت کا درس دیا تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کے بیج بکھیرے تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں حضرت علی کو شیر خدا اور حیدر کرار بنا دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس آیت کی وجہ سے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ تھا قرآن۔ ایک بدو نے جب یہ آیت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم لوگ یا وہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تو وہ بدو سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو بدو نے کہا کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں، کیا خوبصورت کلام ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن کلام کی طاقت نے سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ہم لوگ قرآن کو تو نہیں سمجھتے لیکن کسی گانے والے کی آواز پر جم جاتے ہیں، لیکن یہی وہ قرآن ہے جو روح کے تار ہلا دیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گر گر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ قرآن کو بھول بیٹھے ہیں۔ الغرض قرآن کی عظمت بے شمار، اس کے فوائد لا تعداد اور اس کے اثرات غیر محدود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تمام علوم کا خلاصہ بنایا ہے اور تمام کتابوں کی سردار بنایا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو عملی شکل دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاوے۔ میں اپنی بات کو ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، آ جائے گا تجھے بھی جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔